کہ آج وہ ایک بار پھر تشریف لائے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی معیشت کے اوپر، اور ہماری معیشت بتدریج بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ حکومت نے جس ریٹ پر ڈالر کا اعلان کیا ہوا ہے وہ ریٹ پہلے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھا، 245 پہ بھی نہیں تھا، لیکن اب وہ انٹر بینک مارکیٹ میں بھی ڈالرز دستیاب نہیں ہیں۔ پہلے لوگوں کی 5-10 ہزار کی ایلسیاں چھوٹے چھوٹے پارٹس کے لیے جو وہ کھولی جاتی تھیں، وہ ان کی امپورٹ کے اوپر بینکس کو منع کر دیا گیا تھا اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اور اب را مٹیریل کے لیے جو ایلسیز بینکس کے پاس جا رہی ہیں تو بینکس ان اپنے کسٹمرز کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے آپ کی امپورٹ کی ایل سی کا بندوبست کرنے کے لیے۔ جب بھی کوئی سامان امپورٹ کرنا ہو، خام مال امپورٹ کرنا ہو، تو بینکوں میں ایک لیٹر آف کریڈٹ کھلتا ہے جس کے ذریعے آپ بینک کو روپے دیتے ہیں اور آپ کا بینک بیرون ملک ڈالر منتقل کرتا ہے۔ تو پہلے سپیئر پارٹس یعنی چھوٹی موٹریں، پمپ، یہ چھوٹے چھوٹے سپیئر پارٹس جو ہیں اس پہ کچھ 4-5 ماہ سے ایلسیاں نہیں کھل رہی تھیں، لیکن اب باقاعدہ کمرشل بینکس نے را مٹیریل کی ایلسیز کو بھی انکار کرنا شروع کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک خطرناک حد تک مختلف اقسام کی اور مختلف پروڈکٹس کی شارٹیجز جو ہیں وہ آنے کا خطرہ ہی نہیں بلکہ تقریباً یقینی ہو چکا ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ ہمارے جو پروجیکٹڈ انفلوز ہیں، پروجیکٹڈ انفلوز ان کو کہتے ہیں کہ جو سال کے اندر توقع کی جا سکتی ہے کسی بھروسے کے ساتھ کہ یہ ڈالرز آپ کو یا قرضہ دیا جائے گا دوسرے ممالک کی طرف سے، دوسرے اداروں کی طرف سے، یا کوئی دوسرے ملکوں سے انویسٹمنٹ آئے گی، تو انہیں پروجیکٹڈ انفلوز کہتے ہیں۔ جو ہمارا ابھی موجودہ کرائسس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو پروجیکٹڈ انفلوز ہیں وہ ہمارے پروجیکٹڈ آؤٹ فلوز سے میچ نہیں کر رہے، یعنی جو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، جو ہم نے قرضہ اتارنا ہے، جو اس پہ سود اتارنا ہے، اس کے لیے جو مزید قرضہ لیا جاتا ہے یا جو انفلوز کا بندوبست کیا جاتا ہے اس میں ایک فرق ہے، اور اس فرق کو فائنینسنگ گیپ کہا جاتا ہے۔ تو فائنینسنگ گیپ اتنا زیادہ ہے اور اتنا بڑھ چکا ہے، 10 ارب ڈالر سے زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ پہلے پاکستان میں کبھی اتنا بڑا فائنینسنگ گیپ نہیں آیا، اور باقاعدہ ڈیفالٹ کا رسک اسی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیفالٹ کی صرف یہ ایک قسم نہیں ہوتی کہ آپ اپنا قرضہ یا سود ادا نہ کر سکیں۔ اگر آپ کے انڈسٹریلسٹ، اگر آپ کے صنعت کار، اگر آپ کے کاروباری لوگ خام مال منگانا چاہتے ہیں ملک میں، اور وہ خام مال کے لیے ڈالرز پرائیویٹ بینکوں میں دستیاب نہیں ہیں، اب ان کے سپیئر پارٹس کے لیے ڈالر دستیاب نہیں ہیں، اگر جس ریٹ پہ گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے، اسٹیٹ بینک اناؤنس کر رہی ہے کہ یہ آپ کے ملک میں ڈالر اور روپے کا ریٹ ہے، اس پہ اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر دستیاب نہیں ہیں، تو یہ بھی بدقسمتی سے ایک قسم کا دیوالیہ پن اور ڈیفالٹ ہے۔ اور یہ ریکارڈ بھی پہلی مرتبہ قائم ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں۔ پہلے جب 27 ڈالر 30 ڈالر کا تیل تھا تو اس وقت یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے۔ جب سارے ملکوں کے اندر ڈالروں کی ایک طرح سے ایک بارش ہو رہی تھی کیونکہ ہر چیز کی قیمت نیچے چلی گئی تھی، تو اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں ڈالروں کی کمی چھوڑ گئے تھے۔ اور اس وقت تو سپر کموڈٹی سائیکل چل رہا ہے۔ اس وقت تو ظاہر ہے وہ سونے پہ سہاگا تھا جب ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا، تو اب ڈالرز کی جو شارٹیج ہے پوری مارکیٹ کے اندر وہ ایک پروڈکٹس کی شارٹیج کے اندر تبدیل ہونے والی ہے اور ہو چکی بھی ہے۔ ایک اور چیز جو معیشت کے اندر بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز یعنی توقعات کا جو رول ہے، یعنی کہ مارکیٹ کیا توقع کر رہی ہے پالیسی میکر سے، اپنی حکومت سے۔ تو مارکیٹس کا کانفیڈنس جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر، وزیر خزانہ صاحب کے اوپر اٹھ چکا تھا، اور وہ جو بھی کچھ کرتے تھے یا کہتے تھے انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تھا، تو اسحاق ڈار صاحب کا تو پہلے ہی فقدان تھا، لیکن اب مکمل طور پہ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی ناکام ہو چکے ہیں اور ایک غیر سنجیدہ طریقے سے معیشت کو چلایا جا رہا ہے۔ اول تو یہ کہ معیشت کو چلایا نہیں جا رہا، میری بھی فائنانس ڈویژن میں کچھ افسران سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی اب تو بس اسی کے سہارے حکومت بیٹھی ہے کہ بیجنگ اور IMF
ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں گے اور آخری ٹائم پہ آ کے کوئی ہمیں بچا لیں گے، لیکن یہ کوئی معاشی حکمت عملی نہیں ہے۔ اس سے مزید مہنگائی بڑھے گی، اس سے مزید شارٹیجز بڑھیں گی، اس سے آپ کے روپے پہ مزید پریشر آئے گا۔ آلریڈی آپ کی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، یعنی کہ جو کھانے پینے کی اشیاء کو مانیٹر کرتی ہے، وہ 30% پہ ہے، اور 24% کے قریب آپ کی افراط زر ہو چکی ہے، انفلیشن کا ریٹ ہو چکا ہے، جو آدھے سے بھی کم تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں۔ 16 سے 17% آپ کا شرح سود ہو چکا ہے، یعنی سارے نئے پروجیکٹس اور جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں وہ جام ہو چکے ہیں۔ تو آلریڈی آپ کی معیشت اتنے بڑے کرائسس میں ہے، اور اب ظاہر ہے مارکیٹ سمجھدار ہوتی ہے، کسی بھی وزیر خزانہ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ حکومت دراصل حکومت نہیں کر رہی، یہ حکومت دراصل معیشت نہیں چلا رہی۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، لوگوں سے جا کے پوچھیں سڑک پہ کہ آپ کے ملک کا انرجی کا وزیر کون ہے، آپ کے ملک کا کامرس کا وزیر کون ہے، آپ کے ملک کا تجارت کا صنعت کا وزیر کون ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ لوگ کبھی سامنے آئے ہی نہیں، انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا انرجی کا کرائسس کھڑا ہے۔ گیس نہیں ہے ملک کے اندر، آپ کے جو کوئلے پہ انہوں نے امپورٹڈ کوئلے پہ پاور پلانٹ لگائے تھے وہ بند پڑے ہیں، ان کا ہزاروں ارب کا کرایہ دے رہے ہیں ہم ہر ماہ کے حساب سے۔ تو کیا راستہ ہے نکلنے کا؟ آپ کو انرجی کا کوئی وزیر یہ نہیں بتائے گا۔ ایکسپورٹ آپ کی گر گئی، کتنی گر گئی؟ پچھلے سال اسی وقت 3 ارب ڈالر کے قریب تھی، 2.9 ارب ڈالر، اب وہ 2.2 ارب ڈالر پہ آ گئی ہے اس سال، اس مہینے۔ اسی طرح آپ کی ریمیٹنسز 2007 سے 2.2 پہ آ گئیں۔ تو کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ اس سے، یعنی کہ ایک تو ہم ڈیفالٹ کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہماری ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا راستہ ہے؟ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم فوری طور پہ قائم مقام حکومت کے حوالے یہ معاملات کریں، اور اس کے بعد ایک 5 سال کے لیے مضبوط حکومت سامنے آئے، اور وہ حکومت جو قابل وزراء پہ مشتمل ہوگی، جو ایکچولی اکانومی چلائے گی، وہ ریسکیو کا پلان لے کے آئے، اور اس ریسکیو کے پلان کے 3 نکات ہوں گے۔ اس ملک میں 3 ایمرجنسیاں لگانے کی ضرورت ہے، سیاسی ایمرجنسیاں نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ وہ 3 ایمرجنسیز کیا ہیں؟ ایکسپورٹ کی ایمرجنسی، آپ نے آپ کی جو ایکسپورٹ گر رہی ہے اسے فوری طور پہ بڑھانا ہے۔ آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے، اس کی ایکسپورٹ تو ریکارڈ ٹچ کر رہی ہے۔ ایکسپینڈیچر کی ایمرجنسی، تمام غیر ضروری اخراجات کو ختم کیا جائے۔ اور انرجی کی ایمرجنسی، انرجی کنزرویشن کے لیے، اور ساری دنیا سے انکلوڈنگ رشیا سے انرجی کا بندوبست کیا جائے۔ اگر آپ یہ 3 ایمرجنسیاں نہیں لگائیں گے، اور جو اقدامات پچھلے 10 سال میں نہیں اٹھائے گئے، نئی حکومت آتے ساتھ اگر پہلے 100 دن میں وہ نہیں اٹھائے گی، تو ہم دنیا، یہ جو قوموں کی، اقوام کی ریس ہے، اس میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم صرف یاد کیے جائیں گے کہ یہ تو وہ ملک ہے جہاں پہ صرف یہ سوچا جاتا ہے کہ فلانے نے فلانے کے خلاف ٹویٹ کر دی تو اس کے خلاف پرچے کر دو، اسے اٹھا لو، اسے تشدد کر دو، فلانے صحافی نے یہ کہہ دیا تو اس کو، وہ کسی دوسرے ممالک میں غائب ہو جائے گا یا وہ اس کو مار دیا جائے گا۔ ہم اپنے چھوٹے سے اس پہ گھر پہ توپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم ان چیزوں میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اب ان چیزوں سے آگے نکلیں، اور عوام اور اس کی رائے کو مقدم تسلیم کر لیں۔ مقدم اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے عوام کی رائے کو، کیونکہ اب یہ معیشت جو ہے نا، یہ زور زبردستی اور ڈنڈے کے زور پہ چلنے والی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دور میں تو 50 ارب ماہانہ ایف بی آر کا ریونیو نیچے چلا جائے، آدھا پرسنٹیج پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا جائے، ایل این جی کا ایک کارگو مس ہو جائے، تو کیمپینز چلا کرتی تھیں، شوز بھی نہیں ہوتے تھے، باقاعدہ منظم کیمپینز چلا کرتی تھیں، قسم قسم کے معیشت دان سامنے لائے جاتے تھے، ان کو کبھی کسی ٹاک شو میں بٹھایا جاتا تھا، کبھی کسی ٹاک شو میں بٹھایا جاتا تھا، کوئی اینکر ہوتے تھے وہ پوری کیمپین چلایا کرتے تھے۔ وہ کتنے لوگ آج، اب آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی کہ ان لوگوں کو کون بھیجتا تھا، ان لوگوں کو بھی وہی بھیجتا تھا اور آج وہ لوگ جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جب آپ ایکچولی، جب کاروبار جو تھے ان کو، ان کے وارے نیارے ہو رہے تھے اور معیشت 6% پہ جا رہی تھی، تو وہ شوز کرتے تھے۔ ایک صاحب مجھے یاد ہے، وہ آتے تھے، وہ کہتے تھے 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، یعنی اکانومی 6% پہ گرو کر رہی ہے، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 12% پہ گرو کر رہی ہے۔ وہ صاحب آ کے کہتے تھے کہ 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے، 50 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ وہ صاحب بھی اب نظر نہیں آتے آپ کو۔
ایک صاحب ہوتے تھے وہ لال پیلے گراف ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ معیشت ایسے چلی گئی ایسے چلی گئی، وہ بھی اب ہمیں نظر نہیں آتے۔ کوئی اینکر ہوتے تھے وہ خود ہی معیشت کے ایکسپرٹ بن جاتے تھے، اگلے دن نیوکلیئر سائنٹسٹ بن جاتے تھے، وہ بھی اب ہمیں نظر نہیں آتے۔ حالانکہ معیشت اب حقیقی طور پہ ڈوب رہی ہے، تو یہ کس نے ان کے چہروں کے اوپر پٹی باندھ دی ہے؟ وہ ان کو ذرا اب سامنے آنا چاہیے، اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہیے نا۔ اسی طرح جس طرح ہمارے وزراء غائب ہیں جو نہیں بتا رہے، ایکچولی یہ وزراء غائب نہیں ہیں، یہ شرمندہ ہیں۔ ان کی نالائکی، ان کا نکما پن، ان کی بے ایمانی، یہ سب قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ عمران خان کا خوف ان کے اوپر اس طرح طاری ہے کہ معیشت کے اوپر بھی بات کرنے نہیں آتے۔ بھائی معیشت کا بھی عمران، یہ جو معیشت ڈوب رہی ہے اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ اچھا پہلے جب ہم آئے تو کہتے تھے جی یہ معیشت ڈوب رہی ہے کیونکہ عمران خان فیول پہ سبسڈی دے گیا، چلو جی وہ بھی آپ نے 100 روپے لیٹر مہنگا کر لیا۔ اس کے بعد کہا نہیں اب ہم IMF کے پاس جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ IMF کے پاس بھی آپ چلے گئے، آپ نے اور مہنگائی کر دی، پھر ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر کہا نہیں قطر سے پیسے آ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر، وہ پیسے بھی کوئی نہیں آئے۔ پھر کہا نہیں فلڈ ریلیف کے پیسے آ رہے ہیں، نہیں وہ پیسے بھی نہیں آئے۔ بھائی آپ کا پلان کیا ہے؟ اگر پلان نہیں ہے تو جاؤ گھر جاؤ، کسی دوسرے کو آنے دو، عوام کی رائے سے آنے دو۔ آپ تو عوام کی رائے سے نہیں آئے، آپ کو تو مسلط کیا گیا، جس نے مسلط کیا وہ چلا گیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ اس قوم کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، ہمیں اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور ہمیں فوری طور پہ انتخابات اور اس کے بعد ایک مضبوط حکومت اگلے 5 سال کے لیے، جو ریسکیو اور ریکوری کا پلان جن لائنز پہ میں نے آپ کو کہا کہ ایکسپورٹ، ایکسپینڈیچر اور انرجی، ان تینوں کے ریفارم، سٹرکچرل ریفارمز ہنگامی بنیادوں کے اوپر، جو کام پچھلے 10 سال میں نہیں ہوئے وہ 100 دن میں مکمل کیے جائیں، اور اس ملک کو دوبارہ کھڑا کیا جائے۔ اس ملک میں بڑا ریزیلینس ہے، اس پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ایک ویو آئی، زلزلہ آیا، سیلاب آئے، یہ قوم دوبارہ کھڑی ہوئی اور دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈلی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی پالیسی تو بنائیں، کوئی پلان تو بنائیں۔ یہ کیا کہ عمران خان کے خوف سے پورا آپ نے سسٹم جو ہے وہ چوک کر کے رکھ دیا، پوری معیشت کو چوک کر کے رکھ دیا، پورے سیاسی نظام کو، انسانی حقوق کو چوک کر کے رکھ دیا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر تو اس طرح سارے ممالک ہم سے آگے جائیں گے، اور پھر ہمیں کوئی آ کے لیکچر دے گا کہ دیکھو جی ہمارے سیاستدان ایسے ہیں، یہ ملک بھی ہم سے آگے چلا گیا، وہ ملک بھی ہم سے آگے چلا گیا۔ انہی وجوہات سے آگے چلے گئے، یہ جن وجوہات میں آج ہم پھنسے پڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے وجوہات کے اوپر، یہ لوگوں کو اٹھانے سے، تشدد کرنے سے، پرچے کرنے سے، لوگوں کی ویڈیوز بنانے سے یہ ملک آگے نہیں جاتے۔ ملک آگے جاتے ہیں جب آپ سنجیدہ بنیادوں کے اوپر، ہنگامی بنیادوں کے اوپر کرائسس سے ڈیل کرتے ہیں، کرائسس آنے سے پہلے اس سے ڈیل کرتے ہیں، اور جب کرائسس آ بھی جائے تو ریسکیو اینڈ ریکوری کا پلان بناتے ہیں۔ یہ بالکل سہم کے، خوف زدہ ہو کے اپنے دفتروں میں چھت کے اوپر توپ لگا کے بیٹھ کے چھپتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ معیشت اب زیادہ دیر نہیں آگے اس طرح چل سکتی۔ ایک طرح کا ڈیفالٹ ملک کے اندر ہو چکا ہے۔ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر بزنس کو آج ڈالر فراہم نہیں ہے اپنے را مٹیریل منگانے کے لیے، اپنے سپیئر پارٹس منگانے کے لیے۔ اوپن مارکیٹ کے اندر بھی ڈالرز اب موجود نہیں ہیں۔ تو ڈیفالٹ کی اور دیوالیہ پن کی جو ایک اقسام ہے، ان میں سے ایک قسم تو ہم پوری کر چکے ہیں، تو کیا دوسری قسم پہ بھی اب ہم جانا چاہتے ہیں؟ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو بدقسمتی سے ہم دوسری قسم پہ بھی کچھ ہی عرصے میں پہنچ جائیں گے۔ جی سوال۔ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کو تو ان کے جو ساتھی وزراء ہیں وہی سنجیدہ نہیں لیتے، ان کو تو جو ان کے فائنانس منسٹری کے آفیشلز ہیں وہی سنجیدہ نہیں لیتے۔ ان کی تو ہمیشہ سے ایک اپنی منطق رہی ہے، نمبروں کا ہیر پھیر کر کے پہلے کام چلاتے رہے، اور ملک میں 2-3 دفعہ پہلے بھی کرائسس پیدا کر چکے ہیں۔ اب نمبر ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کی ہیر پھیر کی بھی گنجائش نہیں ہے، ہیر پھیر کر بھی لیں تو نمبر ٹھیک نہیں نکل رہے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسے غیر سنجیدہ لوگوں کو زیادہ وقت دینا چاہیے، یا ان کی غیر سنجیدہ منطق کو اور مزاحیہ منطق کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ اب یہ معاملہ مذاق سے آگے چلا گیا ہے۔ آپ کے ملک میں بہت زیادہ صنعت آلریڈی بند ہو چکی ہے، جو بند نہیں ہوئی وہ صنعت آدھی کیپیسٹی یا اس سے بھی کم پہ چل رہی ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پہ جا چکی ہے، شرح سود اپنے عروج پہ جا چکا ہے، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کے اندر کمی واقع ہو چکی ہے، ڈالرز مارکیٹ سے غائب ہو چکے ہیں۔ اب یہ مفروضوں پہ بات رہ نہیں گئی، اب یہ حقائق کے اوپر بات آ گئی ہے۔ ان کو مزید وقت دینا اب خطرے سے خالی ہے۔
پی ٹی آئی 6 مہینے بعد بھی الیکشن جیت جائے گی، لیکن یہ معیشت 6 مہینے نہیں چلنے والی، یہ حالات اور بگڑنے والے ہیں۔ ان کا اگر خیال ہے کہ ہم یہ سردیاں گزار لیں گے، ان سردیوں میں بھی آپ کا منہ کالا ہوئے گا، اور جو آنے والی گرمی ہے اس میں اور بھی زیادہ منہ کالا ہوئے گا، اس لیے اس چیز سے بچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وعدہ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور حکومت تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے، تو کیا پی ٹی آئی تیار ہے مذاکرات کے لیے یا صرف یہ حکومت کی طرف سے باتیں؟ دیکھیں، ہم صرف ایک نقطے پہ تیار ہیں کہ فوری طور پہ انتخابات کرائے جائیں اور انتخابات کی ڈیٹ دی جائے۔ ارلی الیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں، ارلی الیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ مینڈیٹ ہے، نہ عوام کی حمایت ہے، یہ تو بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں، ہیوی پولیٹیکل انجینئرنگ کے بس کے سر پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو تشدد کر کے کھڑے ہیں، لوگوں کی زبان بندی کر کے کھڑے ہیں۔ وہ ان سے مذاکرات کر کے کیا لینا، اور جو ان کی پرفارمنس ہے اور قابلیت ہے وہ سب کے سامنے آ گئی ہے۔ ہاں، اگر پورے ملک کو ہائی جیک کر ہی لیا ہے تو فوری طور پہ اگر انتخابات کرانے پہ راضی ہوتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔